ڈھونڈنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سوچنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج بات کریں گے فرد اور معیشت کے موضوع کی دوسری گفتگو پر۔ آپ سے جو پہلی گفتگو ہوئی اس میں میں نے یہ ایکسپلین کیا کہ آخر اقتصادیات کا یا معاشیات کا جو مضمون ہے اکنامکس، اس کا مقصد کیا ہے، اور جو عام شہری یا عام فرد ہیں وہ اکنامک ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کہ فرد کیسے مل کر ایک معیشت کی تشکیل کرتے ہیں، اور جو ایک فرد کرتا ہے ویسی ہی معیشت ہوتی ہے، ویسی ہی حکومت ہوتی۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا اور یہ ایک نیا مگر بہت ضروری موضوع ہے، اور آپ نے کہا جی 2-3 صاحبان نے کہ جی اس پہ باقاعدہ پھر کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے 1 2 3 4 کر کے۔ تو مجھے بھی 1 2 3 4 کر کے چیزوں کی بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ ایکسپلین کروں گا کہ وہ کون سی ایسی 5 چیزیں ہیں جو کہ بطور فرد ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے ذاتی مالی حالات بھی بہتر ہوں گے، اور اس کے پھر نتیجے میں ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے بجٹ بنانا۔ آپ لوگوں نے سنا کچھ دن پہلے حکومت کا بجٹ آیا ہے۔ حکومت کے بجٹ کو کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ روایتی ایکسرسائز ہے، مگر اس کے باوجود یہ ایک بہت ضروری ایکسرسائز ہے۔ اب بجٹ ہے کیا؟ بجٹ یہ ہے کہ آپ آنے والے ٹائم میں اپنی آمدنی جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تنخواہ وغیرہ، اور اپنے اخراجات کا کچھ بیلنس کرتے ہیں کہ جناب اتنی ہمیں آمدنی ہوگی، اتنی ہمیں اخراجات ہوں گے۔ بہت پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ عزیز جو تھے وہ بڑی باقاعدگی سے 1 تاریخ کو بجٹ بناتے تھے، یا پہلے ایون سال میں بجٹ بناتے تھے کہ جناب فار ایگزامپل تنخواہ دار ملازم ہے تو اس کا ذریعہ آمدنی عموماً ایک ہی ہوتا ہے، مگر جو اصل بجٹ ہوتا ہے نا وہ اخراجات کا ہوتا ہے۔ اصل بجٹ یہ ہوتا ہے خرچہ کہاں پہ کریں گے۔ تو آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں اگر آپ بجٹ بنائیں کہ آپ کا کون سا خرچہ جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے۔ ہم بنیادی طور پر خرچہ کرنے والی قوم ہیں، ہم خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، مگر اس خرچ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس خرچ کرنے کا ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر آپ کے پاس ایمرجنسیز کے لیے کچھ نہیں ہوتا، دوسری بات آپ کے پاس سیونگ نہیں ہوتی، تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر پلان بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون سا خرچہ زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب ہم ویسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہر خرچہ ہی ضروری لگتا ہے، مگر آج کل لاک ڈاؤن ہے، آپ بتائیے کہ کتنے ساری چیزیں ہیں جو ہم ضروری سمجھتے تھے اور ہم نے نہیں کی۔ ہم نے ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کپڑوں کی شاپنگ بڑی کم کی ہے، اور ان کے بغیر بھی ہماری زندگی چل رہی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اخراجات کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے، ان میں سے پھر کون سے اخراجات ایسے ہیں جو لانگ ٹرم میں استعمال ہوں گے۔ سب سے ضروری 3 اخراجات ایسے ہیں جو لانگ ٹرم میں بہت استعمال ہوں گے۔ ایک جو آپ تعلیم پہ خرچ کریں، دوسرا آپ جو صحت پہ خرچ کریں، اور تیسرا جو آپ فیوچر انکم پہ خرچ کریں۔ تو اپنے اخراجات کے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو امپورٹڈ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں امپورٹڈ چیزیں میں کوئی برائی ہے، مگر آپ ان مہنگی چیزوں کا متبادل وہی سستی چیزوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل برانڈ ضروری پہننے کا شوق ہے تو آپ اس میں بھی دیکھیے کہ آپ ایکچولی چاہتے کیا ہیں ناموں کو چھوڑ کر۔ تو یہ جو بجٹ ہے یہ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کے مالی حالات کچھ سیدھے ہوں گے۔ اور میں یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کتابوں کی پڑھی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی روشنی میں بھی بات کر رہا ہوں کہ میں نے بھی اتنے سال نوکری کر کے کافی غفلت برتی ہے اس حساب کتاب میں کہ جناب آگے کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا مجھے نقصان نہیں ہوا، although اتنا نہیں ہوا کہ بہت سنبھل نہ سکے، مگر اپنے لیے بھی بات کر رہا ہوں اور آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے بجٹنگ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 ہے سیونگ۔ سیونگ یعنی بچتے۔ میں نے جیسے پہلے کہا ہم بطور قوم خرچہ کرنے والی قوم ہے، تو ہماری جو جی ڈی پی ہے، جو ہماری، میں مشکل باتیں نہیں کروں گا، لیکن جو ہماری قومی آمدنی ہے یا ہمارے قومی اخراجات ہیں یا ہماری معیشت کا جو ٹوٹل حجم ہے اس کا کافی حصہ جو ہے میرے، اگر میں بھول رہا ہوں 80% سے زیادہ جو ہے نا وہ کنزمپشن بیسڈ ہوتا ہے، اور ہماری جو بچتے ہیں وہ ہمارے ہی خطے میں سب سے کم ہیں،
اور وہ کوئی 11-12-13% کے اگینسٹ ہیں. اور اس کی بجائے ہندوستان نے جب ترقی کے جو اس کی بہت زیادہ سپیڈ تھی 2015 اور 2007-8 کے بیچ میں, تو ان کی بچتیں اور اس کے نتیجے میں ان کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ 27-28-30% تک پہنچ گئی تھی. تو بچتوں کا کرنا ایک فرد کے لیے بھی ضروری ہے, اور وہی بچتیں اکٹھی ہو کر پھر ملک کے لیے سرمایہ کاری بنتی ہیں. لیکن ہم فی الحال اس کو چھوڑتے ہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں. پہلے ہمارے بچتوں کے بڑے طریقے ہوا کرتے تھے. ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے گلے یا گلک ہوتی تھی, اس میں پیسے ڈالتے تھے. خواتین کمیٹیاں ڈالتی تھی جو ایک فورسڈ سیونگ ہوتی تھی. اب ہمارے پاس ذرائع تو شاید ہیں مگر بچتوں کا رجحان بڑا کم ہے. بزنس ریکارڈر میں کچھ عرصہ پہلے ایک سروے میری نظر سے گزرا, ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کے پاس سیونگ ہو تو آپ کیا کریں, تو اکثریت نے یہ کہا کہ ہم پلاٹ خرید لیں. کچھ لوگوں نے کہا ہم سونا خرید لیں. پھر اس سے کم لوگوں نے کہا ہم نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ خریدیں گے. کچھ نے کہا ڈالر خریدیں گے. اور بہت تھوڑے لوگوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں گے, جو کہ ایکچولی دنیا کا ایک مروجہ طریقہ ہے. ہمارے ہاں اسٹاک ایکسچینج بھی کچھ سٹے کی طرح بن چکا ہے اور پلاٹ بھی سٹے کی طرح بن چکے ہیں, جو کہ ادروائز شاید شریف آدمی کے بس کا کام نہیں. تو تھوڑا سا قصور نظام کا بھی ہے کہ وہ اپرچونٹی نہیں ہے بچتوں کی, مگر وہ اپرچونٹیز بعد کی بات ہے. اس سے پہلے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آمدنی کا کتنا حصہ جو ہے وہ سیو کیا جاتا ہے. اور سب سے اہم سیونگ کا موقع پتہ کب ہوتا ہے؟ تو جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور جب آپ کے بچے ہوتے ہیں. ان کے بعد آپ کو اپنی فائنینشیل پلاننگ کر لینی چاہیے, اور وہی فائنینشیل پلاننگ جو ہے وہ پھر آگے جا کر آپ کے کام آتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے فرد کے لیے, وہ ہے انٹرپرینورشپ. بدقسمتی سے, میں اب خود اس میں شامل ہوں, میں کیا کہوں, بدقسمتی سے ہم نوکری کرنے نوکری مانگنے والی قوم بن گئی ہیں. دنیا میں زیادہ تر قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ انٹرپرینورشپ کو پرائورٹی حاصل ہے. اور انٹرپرینورشپ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب عام بندہ کہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کی 3 شکلیں ہیں. اس کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو بہتر اور کریٹو اور انوویٹو طریقے سے کریں, اس کو انٹرپرائزنگلی کریں. آپ ایگریکلچر میں ہیں, کسان ہیں, نئے طریقے اپنائیے. آپ اگر کاروبار کرتے ہیں, چھوٹا کاروبار کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو آپ یہ سوچئے کہ آپ اس کو کس طرح ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں, ای کامرس میں لے جا سکتے ہیں, مارکیٹنگ میں لے جا سکتے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل اپنے آپ کو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں سوچئے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. میں نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جو کہ پاکستان میں ذرا ایکسکلوسیو سا ہے, مگر اس کے باوجود پاکستان جیسے ملک میں جو لانگر ٹرم انویسٹمنٹس ہیں ان کے ریٹرن کافی بہتر ہیں, مطلب 15-20 سال میں. وہ ہم سے 15-20 سال اصل میں انتظار نہیں ہوتا, مگر 15-20 سال گزر جاتے ہیں اور ہم پھر کچھ بھی نہیں کرتے. تو پہلی شکل ہے انٹرپرینورشپ کی کہ آپ اپنے کام کو جو کر رہے ہیں اس کو بہتر کریں. دوسری انٹرپرینور کی شکل یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک سیکنڈ انکم ضرور ڈھونڈیں. اور سیکنڈ انکم کا کیا مطلب ہے؟ سیکنڈ انکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نوکری بھی کر رہے ہیں تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدنی رکھیے. میرے کافی دوست ہیں وہ ایئر بی این بی چلاتے ہیں. ایئر بی این بی میں اپنا گھر کسی کو دیتے ہیں کرائے پہ, لوگ آتے ہیں رہتے ہیں, اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے. آپ باہر پڑھا سکتے ہیں, میں خود پڑھاتا ہوں. آپ اس کے علاوہ اگر خاتون ہیں آپ ای کامرس کر سکتے ہیں. میری جو اہلیاں ہیں وہ ای کامرس کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہیں اور وہ اکثر مجھے بتاتی رہتی ہیں کہ خواتین جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے کیسے کیسے کام کر رہی ہیں. موم بتیاں بنانے سے, فرنیچر بنانے سے, ڈیزائننگ سے آپ کئی قسم کے کام کر سکتے ہیں. اور کچھ نہیں, میں نے کئی 1-2 لوگوں کو دیکھا وہ عروسی ملبوسات کرائے پہ دیتے ہیں, جس سے وہ جو لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ان کی بھی بچت ہوتی ہے اور جو بزنس کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ دوسری جہت ہے انٹرپرینورشپ. تیسری جہت ہے وہ ہے انٹیلیجنٹ رسک. کہ اگر آپ کے پاس کچھ سرمایہ موجود ہے یا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا موجود ہے تو آپ انٹیلیجنٹ رسک لیں, انٹرپرینورشپ کریں, ٹرائی کریں, دوسری دفعہ کریں, تیسری دفعہ کریں. اگر بہت سارے لوگ یہ شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ تیسری بات تھی انٹرپرینورشپ پہ. اب چوتھی بات میں کرنا چاہتا ہوں. چوتھی بات ہے بزنس ایتھکس کی, فائنینشیل ایتھکس کی. دیکھیے مالیات کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں اور اس کا جزو ایک ہی ہے, وہ جزو ہے معاہدوں کی پاسداری کرنا.
بڑے احکامات ہماری اپنی دیکھیے سلسلے میں ہمارے دین میں اس کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں کہ معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے. جب ہم یہ سارا کام شروع کریں گے، بجٹنگ ہوگی، پھر سیونگ ہوگی، پھر سیونگ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے، سرمایہ کاری کی کوشش کریں گے، انٹرپرینورشپ، تو اس میں ضرور معاہدوں کے مسائل پیدا ہوں گے، کسی نہ کسی سے کوئی تعلق ہوگا. اگر شیئرنگ یا پارٹنرشپ نہیں بھی ہوگی تو آپ کسی کو سامان ہی دے رہے ہیں. اب آن لائن میں اگین میں جیسے بات کر رہا تھا اپنے گھر میں، ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ جو ای کامرس کر رہے ہیں وہ ایک آپ چیز دیکھتے ہیں فار ایگزامپل انٹرنیٹ پہ، تو اس کو استعمال کر کے تو نہیں دیکھا ہوتا، مگر جب وہ چیز آتی ہے تو وہ بالکل خراب اگر نکلتی ہے تو زیادہ تر لوگ اس کو واپس لے لیتے ہیں اپنی کاروباری کریڈیبلٹی کے لیے. مگر کچھ لوگوں نے ہم نے خود دیکھا کہ انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. اب ان کا کاروبار جو ہے وہ بڑا اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. 4 بندوں کو بتائیں گے وہ پھر آہستہ آہستہ لوگ نہیں جائیں گے. تو بزنس ایتھکس بڑی ضروری ہے. ایتھکس یہ ہے کہ اپنے بزنس کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں. کسی کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کریں اس کو بالکل پراپرلی ایگزیکیوٹ کریں، اور اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے تو اس کو صلح جوئی سے، خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ دیکھیے کہ کوئی بھی کسٹمر یا پارٹنر کو لوز کرنا پیسے کو لوز کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے. بزنس ایتھکس پیدا کرنا بڑا ضروری. اور بزنس ایتھکس بڑے بزنس کے لیے نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹے بزنس کے لیے. اگر کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے تو جس ٹائم پہ ٹائم ہے اس ٹائم پہ پہنچے، جتنی بات ہوئی ہے پڑھانے کی اتنا پڑھائے، جس طرح کا نوٹس دینے ہیں اس طرح کے نوٹس دے ہر طرح میں، اور لوگوں کو کلیئر بتائے. اگر کھانے کا کوئی چھوٹا بزنس ہے ان کو بتائے کہ میں کیا چیزیں استعمال کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ بناسپتی گھی کی بجائے کہہ دیں یہ دیسی گھی ہے. لوگ بناسپتی گھی بھی کھا لیں گے، ضروری نہیں کہ آپ نے دیسی گھی کا ہی غلط بیانی کرنی ہے. تو بزنس ایتھکس بڑی ضروری ہے. آخری بات جو ہے 5ویں نمبر پہ وہ ہے کہ جو بھی ہم یہ سارے کام کریں اس کے ساتھ ہم اپنی شہری اور سماجی ذمہ داریاں بھی نبھائیں. پہلی تو آف کورس ہے کہ ہم ٹیکس دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ماحول ہمارا ہے، ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن کے دنوں میں ماحول کتنا بہتر ہو گیا. تو یہ ماحول میں جو آلودگی ہے یہ ہم ہی نے پیدا کی ہے نا، اس پہ ہم سب کا نقصان ہے. اگر ملک سے پانی ختم ہوگا تو ہم ہر فرد اس کے کنٹریبیوٹ کریں گے اور ہر فرد اس کا نقصان اٹھائے گا. اگر ہم بجلی بچائیں گے تو ہر فرد کو اس کا فائدہ ہوگا. اگر ہم گاؤں میں نے دیکھا سولر پینل لگائیں گے تو ہم سب کو فائدہ ہوگا، اس کا ایک کو بھی ہوگا اور پوری معیشت کو بھی ہوگا. تو معیشت میں یہ سسٹینیبلٹی کا پہلو ضرور یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک کنزمپشن ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار بتیاں ہی جلائی جاؤ ہر وقت، یا پیسے ہیں تو پانی ہی ضائع کری جاؤ. مگر یہ ایک ذمہ داری بھی ہے اور یہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے. تو بطور فرد اگر ہم یہ 5 کام کریں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے معیشت کو بھی اوور آل فائدہ ہوگا. وہ 5 کام کون سے ہیں میں دہرانا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بجٹنگ کریں، یعنی پلاننگ کریں کہ ہماری آمدنی کیا ہے، اس کو ہم کہاں پہ خرچ کریں. دوسری چیز سیونگ کریں، بچتیں کریں. کوشش یہ کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ حصہ آمدنی کے جو غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں جو آمدنی میں سے، اس کو سائیڈ پہ کر کے کچھ بچتوں میں لگائیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بچتیں کر لیں تو ہم کچھ انٹرپرینورشپ کریں. اس کے لیے انٹرپرینورشپ کے لیے ہم اپنا کام بہتر کر سکتے ہیں، ہم کوئی سیکنڈ بزنس کر سکتے ہیں، اور ہم کوئی نیا وینچر کر سکتے ہیں، کوئی انٹیلیجنٹ رسک لے سکتے ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی معاہدہ کریں اس دوران کوئی ٹرانزیکشن کریں اس کو آنر کریں. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ماحول کا، سماج کا اور اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا جو ہمارے اوپر بطور شہری ہیں ان کا ہم خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیے، کوشش کیجئے کہ آپ معاشرے میں تعمیری فرد بنیں، اور کوشش کیجئے کہ ہم سب مل کر اپنی معیشت کو بہتر بنائیں. تھینک یو ویری مچ.